اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا گم ہونا، انگوٹھی کی واپسی اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہونا۔ آپ کی بیوی اور بچے کی والدہ کا نام امیس تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس کے پاس جاتے یا کسی بھی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے اور پاک ہونے تک اسے نہ پہنتے، اور آپ طہارت کی حالت کے علاوہ اس کو نہ چھوتے۔ آپ کی بادشاہت اس انگوٹھی میں تھی۔ ایک روز آپ راستے پر چل رہے تھے اور انگوٹھی راستے میں اتار کر رکھ دی۔ سمندر سے شیطان آیا جس کا نام سحر تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں تھا۔ آ کر کہنے لگا، اے امیر، یہ میری انگوٹھی دے دو۔ اس نے وہ انگوٹھی دے دی۔ شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی اور سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پرندے اور جن و انس اس کے سامنے جھک گئے۔ سلیمان علیہ السلام جب آئے تو ان کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ نے امید سے کہا کہ میری انگوٹھی دے دو۔ پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ وہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نہیں ہو۔ سلیمان علیہ السلام تو آ کر اپنی انگوٹھی دے جا چکے ہیں اور اب وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پریشانی۔ سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ ان کی خطا پکڑی گئی ہے۔ آپ باہر آئے اور بنی اسرائیل کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہوں۔ لوگ آپ پر مٹی پھینکتے اور گالیاں دیتے اور کہتے کہ دیکھو اس مجنون کو کیا کہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کا یہ عمل دیکھا تو سمندر کی طرف چلے گئے اور وہاں سے کچھ مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنے لگے۔ آپ ہر روز 2 مچھلیاں پکڑتے، ایک کو فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں روٹی خریدتے، دوسری کو بھون کر اس سے کھانا کھا لیتے۔ اس طرح 40 روز گزر گئے۔ اتنے ہی دن آپ کے گھر بت کی عبادت کی گئی تھی۔ اہل خانہ اور احباب کو پریشانی۔ آصف بن برہیہ اور دوسرے سرداروں نے حالات کو بانپ لیا کہ 40 دن تک اللہ کے دشمن شیطان کا حکم چلتا رہا۔ آصف نے کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم نے سلیمان علیہ السلام بن داؤد کے معاملے کے اختلاف کو ملاحظہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آصف نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں گھریلو عورتوں کے پاس جا کر حالات معلوم کروں کہ یہ عجیب حالت ہم سب محسوس کرتے ہیں یا صرف گھریلو عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ عورت کو حیض کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کرتا۔ آصف بن برخیہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس آ کر فرمایا کہ خاص اور عام ہر قسم کے افراد اس میں مبتلا ہیں۔ انگوٹھی کی واپسی۔ جب 40 دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ سمندر کے پاس سے گزرا اور اس میں انگوٹھی پھینک دی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، جسے بعض شکاریوں نے دیکھا۔ اس دن کے شروع میں سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ آپ نے اس دن کی 2 مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو بیچ دیا اور ایک کو حسب عادت کھانے کے لیے ذبح کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ یہ دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے۔ شیطان کا انجام۔ اور پھر جو لوگ اور پرندے وغیرہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پہچان گئے کہ آپ سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ اپنی بادشاہت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں کی اعلانیہ توبہ کی۔ آپ نے سرکہ جنات کے ذریعے اس شیطان کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ سے ایک پتھر پھاڑ کر اسے اس میں بند کروایا اور پھر اس پر ایک اور پتھر رکھ دیا، پھر اس پر پتھر اور سیسہ بھر دیا اور پھر آپ کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ دوسری روایت سدی سے مروی ہے کہ شیطان آپ کی کرسی پر 40 دن تک بیٹھا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی
100 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام جرادہ تھا، جسے آپ دوسری بیویوں پر ترجیح دیتے تھے، جسے جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے یا بیوی کے پاس مباشرت کے لیے آتے تو اس عورت کے پاس انگوٹھی رکھتے، اس کے علاوہ کہ آپ کو کسی پر اطمینان نہ تھا۔ ایک روز جب آپ اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی اور فلاں آدمی کے درمیان جھگڑا ہے، میری خواہش ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن فیصلہ نہ فرمایا، جس کی وجہ سے آپ امتحان میں مبتلا ہوئے۔ آپ نے اسے اپنی انگوٹھی دے دی اور اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ شیطان آپ کی صورت میں آیا کہ آپ کی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے انگوٹھی دے دو۔ اس نے انگوٹھی دے دی۔ شیطان جا کر سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی مانگی تو بیوی نے جواب دیا کہ ابھی آپ لے کر گئے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں دی تھی۔ آپ گھبرا کر واپس نکل آئے۔ شیطان 40 روز تک لوگوں پر حکومت کرتا رہا۔ لوگوں کو اس کے معاملات انوکھے محسوس ہوئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کر عورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو انوکھا محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے علماء جمع ہوئے اور گھر جا کر عورتوں سے پوچھا۔ یہ سن کر گھر کی عورتیں رونے لگی۔ یہ واپس چلے آئے اور شیطان کے پاس جا پہنچے، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ شیطان یہ دیکھ کر وہاں سے اڑ گیا۔ انگوٹھی بھی اسی کے پاس تھی۔ وہاں سے سمندر کی طرف گیا اور وہ انگوٹھی سمندر میں ڈال دی اور ایک سمندری مچھلی نے اسے نگل لیا۔ انگوٹھی کا ملنا۔ راوی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اسی بدلی ہوئی حالت میں سمندر کے شکاریوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا اور کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر تمام شکاری آپ کو ڈنڈے مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ ادھر ان شکاریوں کے ساتھیوں نے منامت کی تم نے اسے مار کر برا کیا ہے، لہٰذا اب اس کے عوض اسے 2 مچھلیاں دو تاکہ بدلہ پورا ہو۔ چنانچہ آپ کو 2 مچھلیاں دی گئی۔ آپ نے انہیں دھو کر ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے آپ کو اپنی سانپ کی انگوٹھی ملی، جس کی وجہ سے آپ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ پرندے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا، اور پھر سب لوگ آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہ تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں اور نہ تمہارے کام پر ملامت کرتا ہوں، یہ سب کچھ ایک عمل تھا جو ہونے والا تھا۔ حقیق کو صندوق میں بند کرنا۔ پھر آپ اپنی سلطنت میں واپس آئے۔ اس وقت سے ہوا اور سرکش جنات وغیرہ آپ کے تابع کر دیے گئے، اس سے پہلے تابع نہیں تھے۔ آپ نے اس شیطان کو بلایا اور اسے لوہے کے صندوق میں بند کرا دیا اور اوپر سے تالا لگوایا اور اس میں مہر لگا دی اور پھر اسے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ قیامت تک اس میں رہے گا۔ اس کا نام حقیق تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ بادشاہ ملنے کے بعد آپ واپس لوٹ آئے۔ آپ کے لیے جنات اونچی اونچی عمارتیں، تصویر اور بڑے بڑے لگن جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں وغیرہ تیار کرتے تھے۔ آپ جس سرکش جن کو سزا دینا چاہتے سزا دیتے اور جسے چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جب کبھی نماز پڑھتے تو آپ کے سامنے درخت اگاتا، آپ اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا، آپ پوچھتے تو کس لیے ہے، اگر وہ بگانے کے لیے ہوتا تو آپ اسے لکھ لیتے۔ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے ایک درخت نمودار ہوا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میرا نام فروغ ہے۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ اس گھر کو خراب کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میری موت کی خبر کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ آپ نے ایک عصا پکڑا اور اسی حالت میں آپ انتقال ہوا۔ 1 سال آپ عصا کا سہارا لے کر کھڑے رہے اور جنات اپنا کام کرتے رہے۔
یہاں تک کہ دیمک نے اس عصا کو کھا لیا اور آپ گر گئے۔ اس سے انسانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہوتے اس سخت عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے مل بواخل عذاب المحین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ عذاب میں رہتے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوناً فی العذاب المحین پڑھتے تھے، یعنی 1 سال تک عذاب میں نہ رہتے۔ اس کے بعد جنات نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ لکڑی اور دیمک پانی میں بہہ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام مختلف اوقات میں بیت المقدس جاتے اور وہاں تنہائی میں کبھی 1 سال 2 سال کبھی 1 2 ماہ وغیرہ رہتے اور کھانے کا بندوبست وہیں ہوتا۔ جب آپ اس مرتبہ داخل ہوئے، جس مرتبہ انتقال ہوا، تو آپ جب بھی صبح کے وقت وہاں نماز ادا کرتے تو ایک درخت سامنے اگا تھا، اور آپ اس سے اس کا نام پوچھتے اور یہ کہتے کہ تو کس لیے ہے، پھر اسے کٹوا دیتے ہیں، اور اگر وہ لگوانے کے لیے ہوتا تو کسی جگہ لگوا دیتے، اور اگر دوائی کے لیے ہوتا تو اس سے دوائی تیار کراتے۔ آپ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ ایک روز خرو کا درخت سامنے اگا۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خروتا۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ اس مسجد کو خراب کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جب تک تم زندہ ہو اس مسجد کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری موت اور بیت المقدس کا خراب ہونا لکھا ہے۔ آپ نے اسے کٹوایا اور اسے خراب کہا۔ شیطان کی شرارت۔ پھر آپ بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوئے اور عصا پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور جنات کو اس کا علم بھی نہ ہوا، اور وہ اس ڈر سے کام کرتے رہے کہ کہیں آپ باہر نہ نکل آئیں اور انہیں سزا نہ دے۔ یہ جنات محراب کے ارد گرد جمع ہوتے، اس کے دور روشندان آگے پیچھے تھے۔ جب کوئی دن کام چھوڑنا چاہتا تو وہ محراب کے پاس آ کر کہتا کہ کیا میں اس میں داخل ہو کر دوسری جگہ سے نکل سکتا ہوں؟ مجھے سزا تو نہیں ملے گی؟ یہ کہہ کر اسی میں داخل ہوتا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دوسری جانب سے نکل جاتا، یہاں تک کہ ایک بڑا جن بھی وہیں سے نکلنے لگا۔ وہ پیچھے سے داخل ہوا اور نکل گیا، اسے شرارت سوجی، وہ بار بار داخل ہوا اور نکلا۔ اس نے اسے حیران کر دیا کہ وہ جلا نہیں، اور میں نے اندر سلیمان علیہ السلام کی آواز سنی۔ پھر وہاں سے اس نے سلیمان علیہ السلام کو جھانکا تو اب مردہ ہو کر گر پڑے۔ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک لگا۔ اس نے یہ خبر تمام جنات کو سنا دی۔ انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیمک کتنی عرصے سے اسے چاٹتی رہی۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے عصا کو زمین پر رکھا اور اس پر دیمک چھوڑی، اور دیکھا کہ ایک دن رات میں وہ کس طرح کھاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا کہ کہا یہ تو 1 سال سے اسے چاٹ رہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے کہ جنات آپ کے انتقال کے 1 سال بعد تک کام کرتے رہے۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، کہ اگر انہیں غیب کا معلوم ہوتا تو وہ 1 سال تک محنت نہ کرتے۔ قرآن مجید میں ہے جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو اس کی موت پر جنات کو کسی نے بھی آگاہ نہ کیا، مگر ایک دن کے کیڑے نے جو سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو تب جنات پر اس امر کی حقیقت واضح ہوئی کہ وہ اگر غیب کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو یہ ذلت آمیز تکلیف اور مصیبت میں نہ رہتے۔ سورہ سبا 14۔ اور لوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ دیمک کو جنات کا انعام۔ پھر ان جنات نے دیمک سے کہا اگر تو کھانا پسند کرتی ہے تو ہم تجھے بہترین کھانا دیتے ہیں، اور اگر پینا پسند کرتی ہے تو تجھے پینے کی بہترین چیز دیتے ہیں۔ اب تیرے منہ میں پانی اور مٹی ڈالیں گے۔ چنانچہ انہیں جہاں بھی دیمک ملتی اس کے منہ میں پانی اور مٹی ڈالتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیمک کے منہ میں جو مٹی اور پانی نظر آتی ہے یہ جنات کی وجہ سے ہے جو انہوں نے شکریہ کے طور پر ڈالی۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔
آپ کی بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔